آج اگر بادشاہ کا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے تو آگے آگے نوکر اعلان کر رہے ہیں راستہ خالی کر دو، فلاں وزیر کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ میرے غوث تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، میرے غوث مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی انسان اعلان نہیں کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے اعلان کر رہے ہیں، افسحوا الطریق لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے راستے کو کشادہ کر دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ یہ غوث اعظم ہے، بچپن کا یہ عالم ہے۔ تعلیم حاصل کرنے جائیں تو فرشتے اعلان کریں راستہ صاف کر دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ جب مدرسہ پہنچے تو فرشتے اعلان کریں بچوں رات جگہ کشادہ کر دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ یہ غوث اعظم ہے۔ آپ نے تقریباً 15 سال تک قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں تعلیم حاصل کی اور 488 ہجری کے قریب آپ بغداد کے لیے روانہ ہو۔ ایک بات کبھی سوچو نرئی والو، آپ پیدائشی ولی ہیں، آپ کو اللہ نے مادر زاد ولی بنا کے بھیجا۔ آپ ولی ہی نہیں ہیں، ولی گر ہیں۔ صرف ولی نہیں بلکہ انسان تب تک ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک غوث اعظم کے دستخط نہیں ہو جاتا۔ اتنا بڑا مقام غوث اعظم کا ہے۔ ان کو مدرسہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پیدائشی ولی ہے۔ یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں شریعت کا راستہ الگ ہے، طریقت کا راستہ الگ ہے، پیروں کا راستہ الگ ہے۔ وہ جاہل پیر جن کو نماز سے مطلب نہیں، روزے سے مطلب نہیں، بس مریدوں کی جیبوں پہ نظر رہتی ہے۔ آج بریلی سب کے دل میں کیوں کھٹکتی ہے؟ وہاں پر شریعت کی بات کہی جاتی ہے، وہاں کسی کو بخشا نہیں جاتا ہے، وہاں پر جو بھی بات کی جاتی ہے وہ حق بات کی جاتی ہے۔ ارے حق بات کہی جاتی ہے بے خوف، وہاں پر فتووں میں بریلی کے ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے آج سب کے دل میں بریلی کھٹکتی ہے۔ یہی وجہ ہے وہ جاہل پیروں کا وہ جو ہے کھل کے رد کیا جاتا ہے جنہیں نماز سے مطلب نہیں۔ پوچھا جائے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مسجد کے برابر میں جاہل پیر 3 دن تک ٹھہرا رہے گا، ایک وقت کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جائے گا۔ مرید جا رہے نماز پڑھ کے مسجد میں آ رہے اور آ کے اس کے پیر دبا رہے ہیں۔ ایسی اندھی عقیدت وہ ہے کہ نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ پوچھا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو ایسے بھی لوگ ہیں، خود بات کی گئی جن سے کہ آپ نے جمعے کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ارے جمعہ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں ارے مولانا تمہیں کیا پتا، ہم نماز یہاں نہیں پڑھتے، ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! کسی عقیدت مند پیر نے کہہ دیا، مرید نے کہہ دیا اس پیر سے، اب جب نماز کعبے میں پڑھ رہے ہو تو کھانا بھی وہیں پر کھا لیتے، کھانا ہمارے یہاں کیوں کھا رہے ہو؟ ایسے بھی ہے، نماز کعبے میں ہو رہی ہے، کھانا یہاں کھایا جا رہا ہے، کھانا بھی وہاں کھا لیتے، اتنا مبارک جگہ کا کھانا ملتا، کھانا یہاں پر آ کر کے کیا ہے نماز سے دوری؟ نماز حضور پہ معاف نہیں تھی۔ سوچو ذرا، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، نماز مدینے والے مصطفیٰ پہ معاف نہیں۔ نماز ابو بکر صدیق پڑھے، نماز عمر فاروق اعظم پڑھے، نماز مولا علی پڑھے، نماز عثمان غنی پڑھے، اور امام حسن اور حسین اور امام زین العابدین کے تعلق سے یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، فرض چھوڑ کے۔ 5 وقت کی فرض نماز تو پڑھتے ہی تھے، اس کے علاوہ ایکسٹرا 1000 نوافل۔ امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک بار کسی نے یہ کہہ دیا تھا، آپ گزر کے جا رہے، ارے یہ امام اعظم ہیں، یہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ اس دن سے امام اعظم نے کہا لوگ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے، اس دن سے یہ نہیں کہا میں ایسا نہیں کرتا، بولے اس دن سے ارادہ کر لیا کہ میں آج سے پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ ایسے لوگ، اور غوث اعظم جس کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو، میرے امام نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، بادل کا ٹکڑا آیا آپ کے قریب آ کے بولا عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، تجھے نماز ضرورت نہیں، میں نے تیری ساری عبادت قبول کر لی۔ غوث اعظم نے سوچا کہ حضور پہ نماز معاف نہیں، صحابہ پہ نماز معاف نہیں، امام اعظم پہ نماز معاف نہیں، عبد القادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پہ نماز معاف ہو؟ فوراً لاحول پڑا۔ لاحول جب پڑا تو بادل پھٹ گیا، پھر وہ سیاہی میں تبدیل ہو گیا، اندر سے آواز آئی
میں ابلیس بول رہا ہوں عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. میرے غوث کہتے ہیں اب بھی مجھے چکما دینا چاہتا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے, علم کے نام پہ چکما دے رہا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے, مجھے میرے خدا کے فضل نے بچا لیا ہے. یہ غوث اعظم ہے, یہ غوث اعظم. پوری پوری رات اللہ کی عبادت. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, میرے غوث اعظم کے مرید کا کہنا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے شیخ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا. عشاء میں وضو کرتے میرے غوث اعظم پوری رات اللہ کی عبادت اسی وضو سے کرتے اور فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھتے. 40 سال یہ پیٹ بستر سے نہیں لگی غوث اعظم کی. ایسے ہی غوث اعظم تھوڑی بنتے ہیں. مرید کا کہنا ہے میں نے 15 سال اس حال میں دیکھا غوث اعظم تو ایک پیر کھڑا کر لیتے, ایک پیر زمین پہ رکھتے اور پوری رات میں ایک قرآن شریف ختم فرما لیا کرتے تھے. پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے. غریب نواز کے ایک مرید کا کہنا ہے میں نے دیکھا 37 سال غریب نواز نے یہ پیٹ اپنی بستر سے نہیں لگائی, پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتے. اللہ اکبر. یہ ہے غوث اعظم اور یہ ہے غریب نواز جن کی بارگاہ میں آج دنیا خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. آج یوں ہی غوث اعظم کو یاد نہیں کیا جاتا ہے. آج ہمارا باپ مر گیا ہم نے بھلا دیا, دادا مر گیا آج ہم بھول گئے, نانا مر گئے دنیا سے چلے گئے ہم نے فراموش کر دیا. آج بیٹا مر جائے باپ بھلا دیتا ہے, بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے, پڑوسی مر جائے پڑوسی بھلا دیتا ہے, عزیز و اقارب چلے جائیں اس کے دوست بھلا دیتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے غوث اعظم کو پردہ کیے ہوئے؟ آج کتنے 100 سال کا زمانہ گزر گیا, آج بھی غوث اعظم کو یاد کیا جا رہا ہے. غریب نواز کو پردہ کیے ہوئے 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا, آج بھی غریب نواز کو یاد کیا جا رہا ہے. آؤ ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت کو پردہ کیے ہوئے 104 سال کا زمانہ گزر گیا, آج بھی اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جا رہا ہے. شاہ جی محمد شیر میاں کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا, آج بھی شاہ جی میاں کو یاد کیا جا رہا ہے. باپ مر گیا بیٹے نے بھلا دیا, بیوی مر گئی شوہر نے بھلا دیا, پڑوسی مر گیا پڑوسی نے بھلا دیا. چند دن تک یاد رکھتے ہیں سب بھول جاتے ہیں اس کے بعد میں, لیکن ان کو آج تک ہم کیوں نہیں بھول پائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غوث اعظم نے, غریب نواز نے, اعلیٰ حضرت نے, شاہ جی میاں نے, وارث پاک نے, صابر پاک نے, مدار پاک نے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دنیا دار کو راضی نہیں کیا ہے, پروردگار کو راضی کیا ہے. اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. یہ میرے عزیزو یہ اللہ والے ہیں جو اپنی زندگی اپنے رب کو راضی کر کے گزار دیتے ہیں, اپنے رسول کو راضی کر کے گزارتے ہیں, اپنے نبی کو راضی کر کے گزارتے ہیں, اپنے رب کو راضی کر کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ ان کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا. من کانا للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے, پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے, پھر اس کا نام اندھیرے میں نہیں رہتا, پھر اس کا نام دنیا میں پہنچ جاتا ہے. غوث اعظم تو بغداد میں ہے, کبھی یہاں ہندوستان آئے نہیں, پھر بھی ہم غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں. 11ویں شریف کے مہینے میں ہر گھر میں غوث اعظم کی یاد منائی جاتی ہے. کیوں منائی جا رہی؟ اس لیے کہ غوث اعظم نے اپنے رب کو راضی کیا. اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی, ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے. تو غوث اعظم کی بات چل رہی ہے, ان کا ذکر چل رہا ہے. آپ مدرسہ پڑھنے گئے, قرب و جوار میں تعلیم حاصل کی, تو اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد پہنچ گئے, اور بغداد میں مدرسہ نظامیہ کے اندر آپ داخل ہوئے, اور مدرسہ نظامیہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی. دوران طالب علمی جو پریشانی آئی میرے غوث فرماتے ہیں میں نے دوران طالب علمی اتنی پریشانی اٹھائی, فرماتے ہیں کہ 25 سال تک میں جنگلوں کے چکر کاٹتا رہا, درختوں کی چھالے کھاتا, کبھی پتے کھاتا. اس حال میں میرے غوث اعظم نے گزارے. غوث اعظم ایسے نہیں بنتے ہیں, وہ مقام بھی اللہ نے عطا فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھے اور اعلان کر دیا میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ. وہ وقت بھی آیا تھا, اس سے پہلے کی زندگی تو آپ دیکھو کتنی پریشانیاں اٹھائی میرے غوث نے. میرے غوث فرماتے ہیں ایک دن بھوک نے مجھے بے چین کر دیا تھا, نڈھال کر دیا تھا. میں گیا کرخ کے جنگل کی طرف, میں نے سوچا کوئی مباح چیز مل جائے تو اسے کھا بے چین تھے. باپ
واپس آ گیا، وہ فارغ ہوا، شخص آیا کھانے بھوک لگ رہی، اتنے میں اس نے کہا بیٹا تم بھی آ جاؤ۔ میرے غوث فرماتے میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس اجنبی نے مجھ سے پوچھا بیٹا کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا ہوں۔ کہا یہاں پر ایک سادات گھرانے کا، قصبہ جیلان کے محلہ نیف کے سادات گھرانے کا ایک بچہ پڑھتا ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام عبد القادر ہے۔ میرے غوث فرماتے اس سے کیا کام ہے؟ کہا میں آ رہا تھا تو ان کی والدہ نے مجھے سونے کے کچھ سکے دیے تھے اور کہا تھا میرا بیٹا بغداد میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرے بیٹے کو یہ سکے دے دینا سونے کے، اس کے خرچ کے لیے کام آئیں گے۔ میرے غوث نے فرمایا، پھر کہا کہ آج میں اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں لیکن میرے پاس جو پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے، میں نے اس کے سونے کے سکے میں سے کچھ بیچ کر کے یہ کھانے کا سامان لے کر کے آیا ہوں، وہ مجھے مل جاتا میں یہ اس کی امانت اس کو دے دیتا۔ میرے غوث نے فرمایا وہ عبد القادر میں ہی ہوں، وہ عبد القادر میں ہی ہوں۔ وہ رونے لگے، کہتے معاف کر دیجئے میں نے آپ کی امانت میں سے کچھ بیچ کر کے یہ کھانا لایا۔ میرے غوث نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ غوث اعظم کا دل ہے کہ اگر مائل بھی ہوا تو اپنے ہی کھانے کی طرف مائل ہوا۔ اللہ اکبر، وہ غوث اعظم لوگوں کے دل جو ہے وہ غوث اعظم کی ہتھیلی پہ ہیں۔ شیخ علی بن الہیتی فرماتے ہیں غوث اعظم ایک دن بغداد کی مسجد، جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگ سیدھے چل رہے تھے، کوئی مسافہ کرنے ہی نہیں آیا، نہ غوث اعظم کے قریب آیا۔ کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کوئی غوث اعظم کی طرف آ کیوں نہیں رہا، کیا غوث اعظم کی مقبولیت ختم ہو گئی؟ اللہ اکبر، اتنا خیال آنا تھا۔ آج اگر چھوٹا سا پیر ہماری بستی میں آ جائے تو اس کے لیے راستہ نہیں ملتا، پبلک کو ہٹانا پڑتا ہے، کتنی بھیڑ بڑھ جاتی ہے، اور وہ غوث اعظم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا شیوخ الانس و انا شیوخ الجن و انا شیخ الکل، فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں سب کا پیر ہوں، میں پیرانے پیر ہوں۔ اسی کو تاج الشریعہ کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ وہ غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا شیخ علی بن الہیتی کا، فوراً کیا دیکھا کہ جتنے لوگ تھے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے جمعے کی، سب غوث اعظم کی طرف کود پڑے، مصافحہ کرنے لگے، ہاتھوں کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ اس کے بعد سب اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھ گئے۔ میرے غوث نے فرمایا اے علی بن الہیتی کیا خیال آیا تھا تمہارے دل میں؟ واہ میرے غوث اعظم، آپ کا تو جواب ہی نہیں ہے، دل کے راز جان لیتے ہیں غوث اعظم۔ فرماتے کیا خیال آیا تھا تمہارے دل میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کے دلوں کو میری ہتھیلی پر رکھ دیا ہے، میں جدھر چاہتا ہوں ادھر موڑ لیتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں اپنی طرف مائل کر لوں تو ان کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے ہٹا دوں